الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا عہد له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی سورۃ مائدہ کی پہلی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اور حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا عہد لہ، فرمایا جس آدمی میں امانت داری نہیں، جس آدمی کے اندر عہد نہیں، وعدہ خلافی ہے، وعدے کا پکا نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقین کی 4 صفات بیان کی ہیں، اس میں ایک صفت یہ بیان کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو منافق ہوگا اس کی 4 خصلتیں ہوں گی، اس میں ایک خصلت کیا ہے؟ اذا وعدہ اخلف، فرمایا جب وہ وعدہ کرے گا تو اس کی مخالفت کرے گا۔ اس وقت سب سے بڑا عہد اور وعدہ جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ پاک سے کیا تھا، جب اللہ پاک نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے جواب دیا قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس چیز کا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، آج کم قسمتی سے وہ عالم ارواح کا وعدہ ہم نے بھلا دیا ہے، وہ وعدہ ہمارے دماغوں سے اوجھل ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پاک سے کیا وعدہ کر کے آئے تھے، ہم نے وعدے کی پاسداری نہیں کی، جس کا نتیجہ آج پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری روحیں عالم ارواح میں تھیں، جب سوال ہوا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں، عہد کر کے آئے، وعدہ کر کے آئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ایک رکعت میں آپ 11 مرتبہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا پالن ہار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اقرار ہو رہا ہے، تعریفیں اس رب کی ہیں جو 2 جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین، عالمین کا پالن ہار۔ پھر آپ رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے، قومے میں کہا ربنا لک الحمد، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یہ ہو گیا 5 مرتبہ۔ پھر آپ نے ایک سجدے میں 3 مرتبہ پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ، پھر آپ جلسے میں بیٹھے، پھر سجدے میں گئے، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ۔
6 مرتبہ یہ ہو گیا، 11 مرتبہ ایک رکعت میں اقرار کیا، 4 رکعتوں میں 44 مرتبہ اقرار کیا۔ اس کے باوجود آج ہمیں اپنا پالن ہار اللہ نظر نہیں آ رہا، ہم نہیں پہچانتے کہ واقعتاً ہمارا پالن ہار اللہ ہے۔ تو جب وعدہ کر کے وعدے خلافی ہم نے کی، اس کی سزا آج ساری دنیا بھگت رہی ہے۔ اللہ ہی پالن ہار تھا، یہ صحابہ سمجھتے تھے، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ ہی پالن ہار ہے۔ اور پھر میرے بھائی، اللہ پاک ان کو چوہوں کے سوراخوں سے بھی درہم نکال کے دیتا تھا۔ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا ہو جاتی تھی۔ آج ہم سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے۔ صحابہ میں وعدہ خلافی آج اللہ معاف کرے چپے چپے پہ مسلمان وعدہ خلاف ہے۔ ہم نے کئی وعدے کیے اور اس سے مکر گئے۔ اللہ کا محبوب فرما رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا ایمان، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں وفاداری نہیں ہے، وہ منافق ہے جس میں وفا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ جو وعدہ کر کے آئے اس سے مکر گئے۔ جو رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ نے ایک ذمے ہمارے کام لگایا، حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ مسلمانوں کا جم غفیر، صحابہ اکرام جیسی پاکیزہ جماعت، مخلص جماعت، وفادار اور جانثار جماعت، حبدار جماعت، جانیں قربان کرنے والی جماعت، ہر حکم پر قربان ہونے والی جماعت، اشاروں پہ گردنیں کٹانے والی جماعت، وہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اللہ کے محبوب اونٹنی پر سوار ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اور اللہ کے محبوب کی آواز میں اللہ نے یہ معجزہ رکھا تھا کہ آپ نے جب 1.25 لاکھ کے مجمع میں گفتگو کی اونٹنی پر بیٹھ کر، تو وہاں جو پہلا آدمی تھا اونٹنی کے قریب، جس طرح وہ صاف آواز سن رہا تھا، اسی طرح سب سے آخری آدمی بھی صاف آواز سن رہا تھا۔ اور اللہ کے محبوب نے ایک ایک بات کھولی، زندگی کا پہلا اور آخری حج۔ اللہ کے محبوب نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، جسے حجۃ الوداع، جدائی والا حج، آخری حج۔ اس حج میں آپ نے کھول کر تفصیلی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اینڈ پر، اختتام پر صحابہ اکرام سے یہ پوچھا کہ میں نے اللہ پاک کا لایا ہوا دین جو رب نے میرے ذمے لگایا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرے محبوب، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، جو میں رب وحی کے ذریعے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آگے مخلوق خدا تک، میری مخلوق تک پہنچانا آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا یہ کام ہے۔ تو اللہ کے محبوب گواہ بنانا چاہتے ہیں صحابہ کو، اے صحابہ بتائیے کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ اکرام مخلص اور وفادار بولے، اللہ کے محبوب آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا ہے، ان تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، ان تک میں نے پہنچایا، یہ موجود ہیں، حاضر ہیں، میرے سامنے ہیں، جو کچھ میرے سینے میں تھا سب ان کے سینوں میں منتقل کر دیا، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، کچھ وقت ہے، اس حج کے بعد تقریباً 81 دن تک اللہ کے محبوب دنیا میں حیات رہے، دنیا میں موجود رہے، پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر صحابہ اکرام کو پیغام دیا کہ اب تمہاری ڈیوٹی ہے، تم موجود ہو، غیبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے۔ پھر صحابہ نے وعدہ خلافی نہیں کی، عہد
جو ہے نا عید شکنی نہیں کی. اللہ معاف کرے، آج مسلمان کے پاس وہی پیغام پہنچا ہوا ہے، مگر مسلمان دوغلا مسلمان، 2 نمبر مسلمان، جس کی اپنی زندگی سے دین نکل چکا ہے، یہ دوسروں کو پیغام کیا دے گا؟ جو خود نماز نہیں پڑھتا یہ دوسروں کو نمازی کہاں بنائے گا؟ جو خود تلاوت نہیں کرتا یہ دوسروں کو تلاوت کی دعوت کہاں دے گا؟ جو خود حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا یہ دوسروں کو حلال حرام کی تمیز کی کیا دعوت دے گا؟ ارے میرے بھائی، صحابہ اجلے تھے، پاک تھے، صاف تھے، ان کا جسم ایسے پاک تھا، ایسے اندر سے بھی پاک تھے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کر دیا تھا. انہوں نے شراب چھوڑی تو شراب کے قریب نہ گئے، انہوں نے نعوذ باللہ بت پرستی چھوڑی تو بت پرستی کے قریب نہ گئے، بچیوں کو زندہ در گور کرنا چھوڑا تو پھر بچیوں کو زندہ در گور کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے منع کر دیا. پھر زمانہ جاہلیت کے وہ کام زمانہ نبوت کے اندر، زمانہ اسلام کے اندر صحابہ نے بالکل نہیں کیے. مگر میرے بھائی، آج وہی جاہلیت والے کام، دور آ گیا ہے دوبارہ، دین اجنبی، دین لوگوں کے نزدیک اجنبی بنتا جا رہا ہے، اسلام سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں، اسلام پہ عمل کرنا ایک بہت بڑا مشکل ترین کام بن چکا ہے، اور مسلمان وہی جاہلیت کے دور کو دوبارہ لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. شریعت اسلامیہ سے مخالفت ہو رہی ہے. صحابہ نے عہد کیا، وفا کی، جس طرف سواریوں کے رخ تھے وہ نکل کھڑے ہوئے، نہ بچوں کی پرواہ ہے، نہ بیویوں کی پرواہ ہے، نہ گھروں کی پرواہ ہے. پھر سمندر ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے، پھر میرے بھائی جنگل کے درندے ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے. وہ بڑے بڑے سورما، وہ میرے بھائی روم کا بادشاہ کیسر ہو یا میرے بھائی ایران کا بادشاہ کسرا ہو، بڑی بڑی فوجیں، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ اس زمانے کے ان کے سامنے ایک مٹی کے برابر ثابت ہو گئے. صحابہ نے جہاں قدم ڈالے اسلام کو پھیلاتے چلے گئے. آپ کا یہ پاکستان ہے، جہاں آپ بستے ہیں، آپ اس اٹک کے ضلع میں رہتے ہیں، یہاں بھی آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو صحابہ کی قبریں انشاءاللہ ملیں گی. پنجاب میں صحابہ کی قبریں، بلوچستان میں صحابہ کی قبریں، ٹھٹھا بدین سجاول میں صحابہ کی قبریں، قلعہ ڈلیور بھاولپور میں صحابہ کی قبریں، محبوب گوٹ سکھر میں صحابہ کی قبریں، پشاور میں صحابہ کی قبریں، دیپال پور میں صحابہ کی قبریں، کشمیر کے اندر صحابہ کی قبریں. ارے بھائی میرا سوال ہے مسلمانوں، صحابہ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ صحابہ کوئی تجارت کرنے آئے تھے؟ کوئی زمینداری کی خریداری، زمین کی خریداری کے لیے آئے تھے؟ کوئی پلاٹ لینے آئے تھے؟ کوئی گھر بنانے آئے تھے؟ وہ کیوں آئے تھے؟ تاریخ اٹھا اور پڑھ مسلمان، تجھے پتہ چلے گا. وہ اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے، اسلام کا کلمہ لے کر پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے آپ کے پاکستان کے اندر انہوں نے قدم رکھا تھا، اور یہاں اسلام کا پھریرا انہوں نے لہرایا تھا، اور اپنی قبریں بھی یہاں بنا کر یہ اس بات کے دعوت دے کر چلے گئے. یہ صحابہ جب کل پاکستان کی دھرتی سے اٹھیں گے، میرے اور آپ کے پاس کیا جواز ہوگا؟ آج کا مسلمان کہتا ہے مجھے دین سیکھنا ہے، مگر دین سیکھ کر اس پہ عمل خود کرنا ہے، دوسرے تک پیغام حق نہیں پہنچانا ہے، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جب دین پر زندگی نہیں، دین دوسروں کو پہنچائے نہیں رہے، جب نہیں پہنچا رہے تو نتیجہ سامنے آ رہا ہے. صحابہ نے جو عہد کیا اس سے وفا کی. ہم غدار نکلے، میں دھوکے باز نکلا، میں 2 نمبر نکلا. جو میں نے عہد کیا تھا اللہ رسول کے ساتھ اس میں تو دوغلا ہو گیا، صحابہ تو سرخرو ہو گئے. یاد رکھنا میرے بھائی، ان کے بیوی بچے تھے، ان کے بھی رشتہ دار تھے، ان کا بھی گھر بار تھا، وہ بھی روٹی کھایا کرتے تھے، وہ بھی کپڑے پہنا کرتے تھے، سب کچھ ہماری طرح انسان تھے. مگر ان کے قلوب جو تھے، ان کے دل جو تھے، وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور کیسے جڑے ہوئے تھے؟ اللہ کی قسم صحابہ اکرام کا تذکرہ کرو تو ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے. قرآن ان کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے، حدیث کی کتابیں ان کے تذکروں سے بھری ہوئی ہیں. ویسے اللہ کے محبوب نے ستاروں کے ساتھ تشبیہ نہیں دے دی. صحابہ اکرام کو ستارے اس لیے کہا کہ وہ چمکنے والے ہیں، چمکنے والے، اور آسمان کی زینت ستارے ہوا کرتے ہیں. اسلام کی زینت صحابہ اکرام ہے. انہی کی بدولت
انہی کے مرہون منت اسلام ہم تک پہنچا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج اسلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اسلام میری زندگی سے نکلا، میری اولاد کی زندگی سے نکلا، میری بیوی کی زندگی سے نکلا، میرے محلے سے نکلا، میرے گاؤں سے نکلا، میرے ضلع سے نکلا، میرے صوبے سے نکلا، میرے ملک سے نکلا، پوری دنیا کے مسلمانوں سے اسلام نکلتا چلا جا رہا ہے۔ رسومات کا نام اسلام رکھ دیا، بدعات کا نام اسلام رکھ دیا۔ اسلام پر چلنے والے مسلمان کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ مسلمان کہ جب آذان کی آواز کانوں میں پڑتی تھی تو قرآن گواہی دیتا ہے کاروبار کو چھوڑ کر آ جایا کرتے تھے، دکانیں کاروبار ایک طرف ہوتے تھے، مگر وہ آ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے۔ آواز لگتی تھی نکلو، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کے راستے میں تمہاری ضرورت پیش آ گئی تو پھر میرے بھائی نوجوان تو نوجوان، بوڑھے تو بوڑھے، میں نے دیکھا 10 سالہ بچے بھی پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول ہمیں لے کر جائیں، ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں دیں گے۔ میرے مسلمان بھائی، یہ وہ مسلمان تھے جن پر ہمیں فخر ہے، اسلام کو فخر ہے۔ وہ اگر قربانی نہ دیتے، اسلام مدینے سے باہر نہ نکلتا۔ انہوں نے وفا کی اسلام سے، اسلام نے بھی وفا کی۔ اسلام وہ وفادار مذہب ہے جو اسلام سے چمٹا، جو اسلام سے جڑا۔ اس اسلام نے اس کو عروج پر پہنچایا، بلندی پر پہنچایا، اور اس کو اوج ثریا پر پہنچایا، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام کے دورے پر گئے ہیں، آگے صحابی رسول اس وقت کے کمانڈر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، طویل سفر کر کے مدینہ سے امیر المومنین آئے۔ امیر المومنین بیٹھیے، آپ کپڑے چینج کیجئے، سواری تبدیل کیجئے، غسل وغیرہ کر لیجئے، آپ تو بڑے پوپ پادریوں سے عیسائیوں کے ملنے جا رہے ہیں۔ ہائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے تو چینج کر دیے، مگر کیا فرمایا؟ ابو عبیدہ لاؤ ہمارے پرانے کپڑے، ہم وہی پہن کے ان کے سامنے جائیں گے، اس میں پسینہ بھی خوب جذب ہوتا ہے، ہم رسول اللہ کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یاد رکھو ابو عبیدہ، سنو 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 ابو عبیدہ، عزت کپڑوں میں نہیں، عزت اسلام میں ہے، عزت اسلام میں ہے۔ اسلام نے صحابہ کو چمکایا، ان کے پاؤں میں جوتے نہ تھے، پھٹ جاتے تھے، پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ قرآن گواہی دیتا ہے سواریاں ان کے پاس نہ ہوا کرتی تھی، مگر رب ان کے نام کو ذکر کرتا ہے، قرآن ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ میرے بھائی ویسے نہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقحا فوسطن به جمعا۔ قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا، قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن نے ویسے نہیں کہہ دیا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا وکانوا احق بها وآلها۔ قرآن نے ویسے نہیں کہہ دیا، قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قرآن نے ویسے نہیں کہہ دیا واتخذوا ابراہیم مصلی۔ قرآن نے ویسے نہیں کہہ دیا، انہوں نے کام کیا تھا، کریکٹر تھا، کردار تھا۔ قرآن بھی مدح سرائی کرے، رب کا قرآن بھی، اور رب خود بھی ان کی مدح سرائی کرے، رب کا رسول بھی ان کی مدح سرائی کرے۔ کبھی ابو بکر جنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ ارے بھائی جنت 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 جنت، کیوں؟ کام کیا، کردار تھا، کریکٹر تھا۔ آج مسلمان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب صحابی ہیں، ایت پر بات کر رہا تھا، ہم وعدہ خلاف، ہم 2 نمبر، کئی وعدے ہم نے کیے، مکر گئے۔ پاکستان میں لوگوں نے وعدے کیے، بڑے بڑے حکمران آئے، کھڑے ہو کے ووٹ مانگی تو وعدہ کر گئے، مگر یہ وعدہ وفا نہ کر سکے۔ جو بھی آیا پاکستان کو دھوکہ دے گیا، مسلمان کو دھوکہ دے گیا۔ ارے یہ تو قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے ہم جیتیں گے تو یوں کر دیں گے، ہم جیتیں گے تو یوں کر دیں گے۔ ارے پاکستان کی تاریخ میں کچھ ایسا بھی تو ہمیں دکھا دو جس نے عہد کیا اور اس کو پورا کیا، جان چلی جائے مگر وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ نہیں، وعدہ تو ایسے کیا، مسلمان کے پاس آیا، مسلمان اس کی باتوں میں آ کے اس کو مان لیا، یہ ہمارا لیڈر ہے، مگر وہ لیڈر وفادار نہیں نکلا،
وہ جو ہمیں توقعات تھی اس لیڈر سے پوری نہ ہو سکیں، آج تک ہم سنتے آئے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، مگر اسلام کا نام و نشان یہاں نظر نہ آیا۔ اگر کہیں اسلام ہے تو ملا کے پاس ہے، مولوی کے پاس ہے، مفتی کے پاس ہے، تبلیغ والے کے پاس ہے، مجاہد کے پاس ہے، مدارس میں ہے، مساجد میں ہے۔ کہاں ایوانوں کے اندر اسلام ہے؟ کہاں میرے بھائی بازار کے اندر اسلام ہے؟ کہاں آپ کو نظر آتا اسلام؟ تو ہمیں دکھاؤ۔ بازار میں چلنے والا مسلمان کہاں اسلام پہ چل رہا؟ کہاں ایوانوں میں کھڑے ہوئے وہ لوگ جو روزانہ اسمبلیوں میں مد بھیڑ کرتے ہیں، آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں، اول فول منہ سے نکالتے ہیں، گالم گلوچ تک آ جاتے ہیں؟ کہاں انہوں نے اسلام پیش کیا؟ ان کی زندگیوں میں خود اسلام نہیں۔ وہ اسلام دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ وہ اسلام کے خود پیروکار نہ بن سکے، دوسروں کو اسلام کے مطابق کہاں چلائیں گے؟ وہ کہاں حق کی بات کہیں گے؟ وہ کہاں اسلام کو اجاگر کریں گے جن کی زندگیوں میں میرے بھائی اسلام نہیں؟ اسلام جن کی زندگیوں میں تھا وہ کیسے تھے؟ کیسے تھے؟ آج ذرا میں تجھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا کے ایمان تیرا تازہ کروں کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہیں، یہ صحابی رسول مکہ میں، ان کا بیٹا حضرت حذیفہ اور ان کا والد مکہ میں رہ گئے۔ غزوہ بدر پہلی لڑائی، کفار کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ، پہلا غزوہ، پہلا مارکا۔ مسلمانوں کی تعداد قلیل 313 کے قریب ہے، کفار کی تعداد 1000 ہے۔ وہ اسلحے سے لیس ہو کر آیا، وہ بھرپور ہو کر آیا، سواریاں اس کے پاس، اسلحہ اس کے پاس، حربی سامان ان کے پاس، سب کچھ طاقت ان کے پاس، رسد ہے، راشن ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کی حالت قسمہ پرسی کی ہے، 313 ہیں، سواریاں کم ہیں، اونٹ کم ہیں، خچر کم ہیں، گھوڑے کم ہیں، تلواریں کم ہیں، نیزے کم ہیں، خود کم ہیں۔ ارے میرے بھائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بھروسے پر یہ مسلمان نکل رہے ہیں۔ ایک ایک مسلمان کی اشد ضرورت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد مکہ سے سفر کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ راستے میں ابو جال کا لشکر کھڑا ہے، انہوں نے دیکھا یہ تو کوئی 2 آدمی آ رہے ہیں، قریب پہنچے، ارے یہ تو مسلمان ہیں، یہ مدینہ جائیں گے، ہماری مخالفت کریں گے، ہمارے خلاف جہاد کریں گے، ہمارے خلاف تلوار نکالیں گے، روک لو۔ روک دیا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہیں۔ اچھا، ویسے نہیں چھوڑیں گے مدینہ، عہد کرو، کافر کے ساتھ عہد، کفار کے ساتھ وعدہ۔ ابو جال اور اس کا لشکر، ابو جال اور اس کے ایجنٹ کہہ رہے ہیں حذیفہ یمان باپ بیٹا ہیں، حذیفہ یمان رضی اللہ عنہما دونوں باپ بیٹا، سنو مدینہ جاؤ گے ایک شرط پہ چھوڑیں گے، ورنہ باندھ لیں گے، روک لیں گے، کہیں تم وہاں تلوار ہمارے خلاف نہ اٹھاؤ، وعدہ کرو مسلمان ہمارے خلاف میدان میں نکل رہے ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف نہیں لڑو گے۔ انہوں نے کہا ہمارا وعدہ ہے، ہمارا وعدہ ہے۔ اب مدینہ یہ پہنچے، مسلمانوں نے دیکھا حضرت حذیفہ اس کا والد، خوشی، چلو بھائی 2 مسلمان اور بڑھ گئے، اور پھر وہ ایمان کی قوت پر لڑا کرتے تھے، اور مسلمان 2 آ گئے، چلو جی 313 تھے 315 ہو جائیں گے۔ جب وہاں پہنچے انہوں نے بھی جہاد میں شرکت کرنی چاہیے، بدری صحابی بننا بڑا مقام تھا، جو بدر میں شریک ہوئے وہ بڑے مرتبے اور مقام والے صحابہ تھے۔ اب وہ صحابہ ان کو بلا کر کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ، یہ اللہ کے محبوب کے پاس حاضری دیتے ہیں، در رسول پہ جا کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب ہم تو آپ کے دشمنوں سے، ابو جال سے، اس کی پارٹی سے عہد کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو تو ہم تیار ہیں۔ ہم نے کافروں سے یہ بات ضرور کی، اللہ کے محبوب فرماتے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں وعدہ خلافی سکھانے نہیں آیا، وعدے کو نبھانے کے لیے آیا ہے۔ ارے تم نے کافروں سے وعدہ کیا تو تمہارا وعدہ وعدہ ہے، ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، مدینے میں ٹھہر جاؤ۔ ارے بھائی وہ بدری صحابی ہونے سے معروم ہو گئے، مگر رسول اللہ نے ان کو وعدہ خلافی نہیں کرنے دی کہ کفار کے خلاف بھی وعدہ خلافی نہ ہو۔ خود اللہ کے محبوب جب اسلام نہیں آیا تھا، نبوت سے قبل اللہ کے محبوب نے عبداللہ نامی سے ابو داؤد شریف میں سیاہ ستہ کی کتاب میں ہے کہ اللہ کے محبوب نے ایک آدمی سے عہد کیا، عہد اس نے کیا، رسول پاک علیہ السلام کو ایک جگہ کھڑے کر کے چلے گئے، لکھا ہے 3 دن کے بعد آئے، اللہ کے محبوب کو وہیں کھڑا پایا، آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ اور یہ مسلمان چپے چپے پہ دھوکے باز، مسلمان چپے چپے پہ وعدہ خلافی، ادھر وعدہ
ادھر خلافی، کل صبح آؤں گا تیری رقم دے دوں گا، کل صبح آؤں گا یہ کام کر دوں گا، کل صبح آؤں گا، اللہ کی قسم، تو اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، ارے بھائی جھوٹی قسمیں کھانے سے اللہ کی لعنت برستی ہے، جھوٹی قسمیں کھانے سے سودے بک جاتے ہیں، ان میں برکات نہیں ہوتی۔ آج مسلمان نے وظیفہ بنا لیا جھوٹ بولنا، قسمیں کھانا، دوسروں کو دھوکہ دینا، وعدہ خلافیہ کرنا۔ اور یاد رکھنا میرے مسلمانوں، جب تک مسلمان وفا نہیں کرے گا اسلام سے، جب تک رسول اللہ کی سیرت سے وفا نہیں کرے گا، مسلمان کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتا، کبھی بھی یہ جو نا دین اپنا سرخرو نہیں ہو سکتا، بلندی اس کا مقدر نہیں بن سکتی، یہ پستی میں گرے گا، یہ گہرائی میں گرے گا، کھڈے میں گرے گا۔ اللہ کے محبوب نے بتایا، بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت حذیفہ جسے رازدار رسول کہا جاتا ہے، اللہ کے محبوب کے در پہ آتے تھے، بار بار پوچھتے تھے۔ حضرت عمر اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے جس میں حضرت حذیفہ کو نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے منافقوں کے نام حضرت حذیفہ کو بتائے تھے۔ حضرت عمر دیکھتے تھے حذیفہ اس جنازے میں نہیں، لگتا ہے یہ مر گیا ہے، یہ منافق ہوگا، حضرت عمر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تھے، بلکہ ایک دفعہ خود پوچھ لیا حضرت عمر جیسے صحابی، جنتی صحابی نے، حذیفہ کہیں میں منافقین کی فہرست میں تو نہیں؟ فرمایا نہیں امیر المومنین، آپ کہاں منافقین کی فہرست میں، آپ تو وہ ہیں جنہیں پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، اب اسلام آیا، خیر آیا، کیا اس کے بعد بھی شر آئے گا؟ اس کے بعد بھی شر آئے گا؟ بخاری شریف شرح اٹھائیے، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس پہ کیا لکھا، کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سنو حذیفہ، اس دور کے بعد، خیر کے بعد پھر شر آئے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول شر کے بعد پھر خیر؟ فرمایا خیر آئے گی، مگر فرمایا برائی پھیل جائے گی، برائی زیادہ ہوگی، اچھائی ہوگی برائی زیادہ۔ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا حذیفہ لوگ میری سیرت سے ہدایت لینا چھوڑ دیں گے، میری سیرت سے ہدایت لینا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے محبوب اس کے بعد پھر شر کا دور؟ فرمایا ہاں ایسا دور آئے گا شر کا کہ لوگ لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے اور لوگ ان کی پیروکاری کریں گے۔ جہنم کی طرف کیسے دعوت؟ آؤ جھوٹ بولو، آؤ زنا کی طرف، آؤ چوری کی طرف، دو نمبری کی طرف، فراڈ کی طرف، ہاں مسلمان ملاوٹ کی طرف۔ یہ مسلمان کرے گا، یہ مسلمان کرے گا۔ فرمایا ایک وہ دور آئے گا، فرمایا اللہ کے محبوب جب ایسا دور آ جائے لوگ لوگوں کو جہنم کی دعوت دیں، اگر وہ دور ہم پالے، فرمایا یاد رکھنا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل جانا، کوئی پکا امام پکڑ لینا جو پکا مسلمان ہو، عقیدے کا بھی پکا ہو، نظریے کا بھی پکا ہو، ایسا نہ ہو کہ دو نمبر ہو۔ ہاں میں اپنے سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے محبوب نے فرمایا سنو ایسا مضبوط امام پکڑنا جماعت۔ اللہ کے رسول اگر امام ایسا نہ ملے، ایسی جماعت نہ ملے تو اس دور میں کیا کروں؟ فرمایا پھر کسی کے ساتھ نہ رہنا، جا کے کسی درخت کی جڑ کے قریب بیٹھ کے اس جڑ کو کھا کھا کے گزارا کر لینا، مگر بچ کے رہنا کہ وہ فتنوں کا دور ہوگا۔ یہ جو فتنوں کا دور آج آیا، ہن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، معاذ بن جبل راوی ہیں، فرمایا سنو یقون ایک وقت آئے گا فی آخر الزمان، فرمایا آخری دور میں ایک قوم آئے گی، ایک دور آئے گا، ایک قوم آئے گی۔ وہ قوم کیسی ہوگی؟ فرمایا سنو وہ ظاہری اعلانیہ طور پر دوست ہوں گے، اندر سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اللہ کے محبوب ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا سامنے ہاتھ ملائیں گے، اندر سے کالے ہوں گے، اندر سے منافق ہوں گے، اندر سے جلے بھنے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے محبوب کیسا ہوں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا لوگوں سے دو وجہ کی دو وجہ ہوں گی جس کی وجہ سے دوستی سامنے کریں گے، اندر سے کالے ہوں گے۔ فرمایا دو وجہ کون سی؟ فرمایا ایک ان کی طرف رغبت ہوگی، دوسرا ہیبت ہوگی۔ رغبت یہ ہے کہ چلو بھائی اگر یہ میرا دشمن بھی ہے کوئی بات نہیں، اس سے لالچ ہے، اس سے کچھ نکالنا ہے تو ظاہری طور پر میٹھے بن کے اگلے کو دھوکہ دیں گے۔ اور ہیبت کیسے ہوگی کہ اگر میں اس سے دعا سلام نہیں کروں گا یہ مجھے مارے گا، گالی دے گا، ڈر کے مارے لوگوں سے دوستیاں کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں بتائی گئیں۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، فرمایا لوگوں سے ڈر کی وجہ سے کہیں گے السلام علیکم، کیا حال ہے جی، ٹھیک ٹھاک ہو، زبردست ہو، اندروں کالے،
اتو چٹے بھاڑ کے پھر سن اندرو ہور یہ منافق کی صفت تھی کہ اوپر سے اور اندر سے اور. آج مسلمان کی حالت دیکھ لو, مسلمان اسی چیز کو پکڑ کے چل رہا, اوپر سے دوستیاں, جب حقیقت کھلتی ہے تو حقیقت میں دشمن ہوتے ہیں. اور آج کتنے مسلمان کتنوں کو پیسوں کے لیے, جائیداد کے لیے, مال کے لیے, زر زن کے لیے دھوکہ دے جاتے ہیں, فراڈ کر جاتے ہیں. یار یاروں کا ساتھ نہیں دیتے, بہن بہن کا ساتھ نہیں دیتی, بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دیتا, ماں بیٹے کا ساتھ نہیں دیتی, بیٹا باپ کا ساتھ نہیں دیتا. آج پوری دنیا میں افراتفری ہے. اسلام سے دور کیا ہوئے, سب اللہ نے چھین لیا, سکون غارت ہو گیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قلوب کا سکون تو اللہ کی یاد میں تھا. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. اللہ پاک فرماتے ہیں میری یاد سے منہ موڑے گا تیری دنیا کی زندگی اجیر کر دوں گا, تنگ کر دوں گا, زیق کر دوں گا, پریشان کر کے رکھ دوں گا. آج دیکھ لو مسلمان, پیسہ بہت زیادہ, پھر پریشان, پیسہ نہیں, پھر پریشان, اولاد 6 بیٹے, پھر پریشان, اولاد نہیں, پھر پریشان, بھائی بہن, پھر پریشان, بھائی بہن نہیں, پھر پریشان, گاڑیاں, پھر پریشان, گاڑی نہیں, پھر پریشان, موبائل فون, پھر پریشان نہیں, پھر پریشان, اونچا عہدہ, پھر پریشان, کچھ پاس نہیں, پھر پریشان, بیٹا پڑھا لکھا, پھر پریشان, نہیں پڑھا لکھا, پھر پریشان. ارے کوئی سکون والے لوگ تو دکھاؤ جن کی زندگی پرسکون ہو. دین کو چھوڑ کر, دین سے بغاوت کر کے مسلمان کبھی سکھی نہیں رہ سکتا. میرے مسلمانوں, یہ عہد کرو, عہد کرو, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اور یہ عہد کرو کہ ہم زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھالیں گے, اسلام ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہوگا. ہم شریعت اپنی زندگی میں, عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ, ہے تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہا کرتے تھے مسلمانوں تم پاکستان تو بنا رہے ہو. انہوں نے دہلی میں 1942 میں تقریر کی تھی جو آج بھی کتب میں موجود ہے, پڑھ لینا. اور انشاءاللہ تعالی متوسطہ کی کتب میں ہم نے پڑھی تھی, اولا سے پہلے سال متوسطہ میں کتاب اسلامیات پڑھائی جاتی ہے. 1942 کی وہ تقریر پڑھیے جس میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے کہا تھا, اور بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے, ان کا یہ قول مشہور تھا, مسلمانوں تم پاکستان تو بنا رہے ہو, یاد رکھنا جو مسلمان 6 فٹ جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا وہ پاکستان میں کیا اسلام نافذ کرے گا. ارے جس کی اپنی زندگی میں اسلام نہیں وہ اسلام کا کیوں نعرہ لگائے. اسلام تو وہ کچھ بتاتا ہے, اسلام تو کھرے کھوٹے کی پہچان بتاتا ہے, اسلام تو حلال حرام کی تمیز بتاتا ہے, اسلام تو اپنے پرائی کی پہچان بتاتا ہے. ہمیں نہ یاد رہا کہ وہ کون ہے, یہ کون ہے. آج ان کے طریقوں پہ چل رہے ہو کہ محبوب علیہ السلام نے جن کے بارے میں بتایا, صحابہ نے پوچھا, اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک دور آئے گا میری امت ان کے پیچھے چلے گی, اگر وہ کسی سوراخ میں گھسے تو یہ بھی گھسیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ یہود و نصارہ؟ فرمایا اور کون, اور کون ترقی کر گیا غیر میں ترقی سے. ارے ملک ترقی ایسے نہیں کرتے, ترقی اس چیز کا نام نہیں ہے. نافذ کر اسلام کو. صحابہ نے اسلام نافذ کیا, پھر ترقی زمانے نے دیکھی. عمر مدینے میں ہوتا تھا, کیسر روم اتنا بڑا بادشاہ وہاں کانپتا تھا, عمر کے نام کا ڈھنکا بجتا تھا, اور عمر کا وہ نام تھا کہ دریا رکا ہوا عمر کے ایک خط پہ چل پڑتا تھا. عمر منبر رسول سے آواز لگاتا تھا, ہزاروں میل دور حضرت ساریہ کو آواز سنائی دیتی تھی. عمر کے زمانے میں آگ نکلا کرتی تھی, ان کا کوڑا اور ان کی چادر اس آگ کو دکیل میں پہاڑ کے اندر پھینک کر بند کر کے آ جاتی تھی. اور میرے بھائی یہ شرف تھا کہ جنگل کے درندے بھی ان کا احترام کرتے تھے. مدینے میں زلزلہ آتا تھا, کوڑا مارتے تھے تو زلزلہ رک جاتا تھا. آج تو ہمارے گھر کی مرغی ہماری بات نہیں مانتی, لوگ کہاں سے مانے. اس لیے خدا را اسلام کو اوڑھنا بچھونا بناؤ, غمی خوشی میں اسلام پہ عمل کرو, پھر دیکھو اسلام تمہیں عروج دے گا, بلندی دے گا. وعدہ خلافی نہ کرو, جو اللہ سے عہد کیا اس کو نبھاؤ, جو رسول اللہ سے عہد کیا اس کو نبھاؤ. شریعت اسلامی پہ چلو, انشاءاللہ اسی میں میرا بھی سکون, آپ کا بھی سکون ہے. میں رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزرے, ہر مسلمان دنیا کا اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ سکون ہی سکون ہوگا. رب تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو, مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.